السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کروں گا جو ہر کسی کے گھر میں موجود ہے یا کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے نہ ہو۔ میری مراد باپ کی عظمت اور باپ کی شان، جس کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ میری مراد آج کے اس ویڈیو میں باپ کی شخصیت ہے۔ باپ کی شخصیت اور اس کی عظمت کو میں یہاں پر اجاگر کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، ہم بھی کسی کی اولاد ہے، ہماری بھی کوئی اولاد ہے۔ ایک باپ کا اپنی اولاد کے اوپر اتنے احسانات ہوتے ہیں۔ اولاد کو ایک زندگی تو کیا، اس جیسی کئی زندگیاں مل جائے اور ان زندگیوں میں صرف اولاد اپنے باپ کے احسانات کو شمار کرے، اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتا۔ باپ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ باپ کا فرما بردار اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ باپ خاندان میں اولاد کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ باپ کا خدمت گزار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ باپ کو راضی رکھنا اولاد پر لازم ہے۔ یاد رہے، میں آپ کو باپ کے احسانات یاد دلا رہا ہوں۔ باپ صبح سویرے کام کاج کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے اور سارا دن محنت و مشقت مزدوری کر کے اولاد کا پیٹ بھرتا ہے۔ باپ اولاد کی ترقی کے لیے ہمیشہ محنت و مشقت میں لگا رہتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو بھلائی چاہنے والا باپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد پر احسانات کرتا ہے۔ باپ بیمار اولاد پر خرچ بھی کرتا ہے۔ باپ بیمار اولاد کی خاطر سخت سردیوں میں بھی ساری رات جاگ کر گزارتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کی خاطر مہنگے ہسپتالوں کے چکر لگاتا اور مہنگی دوائیں بھی خرید لیتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ باپ خود گرمی برداشت کر کے اپنی اولاد کو آرام و سکون پہنچاتا ہے۔ باپ اولاد کی راحت کی خاطر خود تکلیفیں جھیل لیتا ہے۔ باپ اولاد کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ باپ کی یہ محنتیں، باپ کی یہ مشقتیں ایک اولاد کی خاطر ہوتا ہے۔ باپ قرض لے کر بھی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کی امی کی وفات کے بعد اولاد کو اپنی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتا۔ باپ اولاد کی پیدائش سے لے کر پیدائش کے دوران اور بعد کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے۔ باپ اولاد کو اچھا انسان بناتا ہے۔ باپ اولاد کو کامیاب انسان دیکھنا پسند کرتا ہے۔ باپ اولاد کو عموماً آشائشیں مہیا کرتا ہے۔ باپ اولاد کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتا ہے۔ باپ اولاد کو مایوسی کے دلدل سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ باپ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو مفید مشوروں سے نوازتا ہے۔ باپ اولاد کو اپنی زندگی کے تجربات سے آگاہ کرتا ہے کہ تاکہ اس کی اولاد ان پریشانیوں اور مصیبتوں اور دقتوں کا سامنا نہ کرے۔ باپ اولاد کو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے۔ باپ اولاد کو اپنے پرائے کا فرق بتاتا ہے۔ باپ اولاد کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اولاد کو دکھ تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے۔ باپ اولاد کے چہرے سے ہی ان کی حاجات و پریشانیاں بھانپ لیتا ہے۔ باپ مشکلات میں اولاد کی ہمت باندھتا ہے۔ باپ معذور اولاد کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ باپ نافرمان اولاد کے لیے بھی اپنی محبتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ باپ نہ ہو تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ باپ سے حسن سلوک کرنے کا قرآن کریم میں ہمیں درس دیا گیا ہے۔ احادیث رسول اللہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اے اولاد، اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار بن کے زندگی گزارا کر۔ اگر والدین تم سے راضی ہیں تو سمجھ لو دنیا میں بھی تمہیں اس کا پھل ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ اور اگر والدین تم سے ناراض ہے، تمہاری زندگی بھی بے مزہ ہے، دنیاوی خوشیوں سے بھی تم محروم رہو گے۔ لہٰذا اگر آج والدین ہیں تو ان شخصیتوں کی خدمت گزاری کر کے زندگی کے مزے لے لے اور آخرت میں جنت میں جانے کا سامان پیدا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہر اولاد تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ شاید کہ ہمارا ایک شیئر ہی کسی نافرمان اولاد کی زندگی بدلنے میں کارگر ہو۔